رہا ہے کہ یہ بیوی اگرچہ بیوی تو اپنے شوہر کی ہے جی مگر یہ اس کی بندی یا ملکیت نہیں ہے جی صحیح، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور قیامت کے روز ہم سے امانت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے یعنی اس کا تقدس دیکھیے کہ وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی امانت ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کچھ اس طرف اشارہ ہے کہ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، جی کہ تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے یا حاصل کیا ہے اللہ کے نام سے، جی یعنی وہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، یعنی بوقت نکاح جو خطبہ نکاح پڑھا گیا ہے اس میں اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، تو جس چیز کو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے کس قدر قابل احترام ہونی چاہیے۔ جی صحیح بات، یعنی گویا یہ ہے کہ مرد کو جیسے اپنی عزت اور شرافت اور اپنے مقام اور رتبے کا احساس ہے، ایسے ہی دوسروں کے شرف کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی بیوی کے، اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک شرف ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت، اس کے شرف پر کوئی انگلی نہ لگائے، کوئی نہ اٹھائے، اسی طرح اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے دوسروں کے جذبات کا، گویا یہ ہے۔ بہرحال اور بھی اس کے حقوق جو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مارنا نہیں چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مارنے کی اجازت بھی کسی حالت میں دی ہے تو یہ کہا ہے کہ ضرب مبرح نہ کرو، ایسی مار نہ مارو جس سے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، کہیں زخم آ جائے، پھٹ جائے، آثار ظاہر ہو، ایسی مار نہیں مارنا چاہیے۔ ثانیاً آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ چہرے پر نہیں مارو، خصوصاً چہرے پر مارنے سے آپ نے منع کیا ہے، اس میں کہ اس سے جمال میں فرق آتا ہے، اور پھر وہ چہرہ انسان کا بہت ہی معزز مکرم جگہ ہے تو وہاں پر آپ نے مارنے سے روکا ہے۔ اسی طرح سے اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے آپ مارتے ہیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ آدمی کتنا خراب ہے کہ دن میں مارتا ہے اور شام کو پھر اس کے بعد جا کر کے سوتا ہے، یعنی یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، حیوانیت ہے کہ انسان جو ہے جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے ساتھ پیار و محبت رکھتا ہے، تو ایک پل میں تو وہ ظالم اور بہت قاسی القلب ہے، اور دوسرے پل میں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کچھ پیش کرے جو کہ محبت کا تقاضا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، ان کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی صورتوں کو، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ عورتوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ جانا چاہیے، تو انہوں نے عبادت و ریاضت شروع کی اور ان کی بیوی نے آ کر کے شکایت کی، لیکن ان کے حقوق کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں، شکایت یہ کی کہ عثمان بن مظعون کے بارے میں نہ ان کے دین کی شکایت کرتے ہوں، نہ ان کے نام نقشے کی شکایت کرتی ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بہت ہی عابد و زاہد ہیں۔ تو ان کے بارے میں جب پتا چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، جب ان کی بیوی آئی حضرت عائشہ سے تذکرہ کیا انہوں نے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہا کہ تم اتنی حسین و جمیل عورت اور اس سے پہلے حسن و جمال کے اسباب بھی اختیار کرتی تھی، آج کیا تمہاری صورت ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن مظعون کو تو عورتوں کے ساتھ رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، جب دلچسپی نہیں ہے تو عورت کو دلچسپی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کس کے لیے دکھائے گی؟ کسی اور کے لیے دکھانا ضروری نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کی سرزنش کی اور ان کو کہا کہ دیکھو تم مجھ سے زیادہ متقی نہ بنو، میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تو جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے، یہ سارے لوگ جانتے ہوں گے، حدیث میں خاص طور سے نکاح کو لوگ پڑھتے بھی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اسی مناسبت کی یہ چیز تھی کہ عورت سے شادی کی جا رہی ہے تو بے رغبتی کے لیے نہیں، اس کے ساتھ رغبت رکھنا چاہیے، اس کے حقوق جو ہیں اس کو پورا کرنا، جس طرح سے مرد کو ضرورت ہے کہ عورت کے ساتھ اپنے حقوق کی تکمیل کرے، ایسے ہی عورت کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ دونوں کے مشترک حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں کی فطری ضروریات کو پورا ہونا چاہیے، لہذا جو آدمی اپنی عورت کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوئے اپنے فطری ٹھنڈے پن کی یا کسی اور وجہ سے اس کو بالکل بیکار مہمل کر دیتا ہے تو حقیقتاً وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے اور وہ جو ہے عموماً بہت سارے لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں،
وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی دین میں چونکہ ایک شادی سے زیادہ کی بھی اجازت دی گئی ہے، تعدد ازدواج جس کو کہتے ہیں، یعنی 4 عورتوں سے انسان شادی کر سکتا ہے 4 تک، تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ تو اس میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے اولاد نہیں ہوئی، ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، وہ بیمار تھی، مریض تھی، اور کوئی چیز، یا انسان کی خود اپنی خواہش اتنی زیادہ ہے، اس کی نفسانی خواہش یا نفسیاتی خواہش، اس کی شہوانی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان سارے اسباب کو، ان ساری طبعی یعنی اور فطرتی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمارے دین نے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، تاکہ مرد جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر اس کی عورت بیمار ہے تو زنا بھی کر سکتا ہے، غلط طریقے غلط رشتے قائم کر سکتا ہے اور دوسری چیزیں۔ تو اس لیے ہمارے دین نے جو ہے اس لیے تعدد ازدواج کی جائے، لیکن یہاں پر کچھ ایک شرط لگی ہے، بڑی اہم شرط ہے، وہ ہے عدل و انصاف کی۔ میں بہت 2 ہی منٹ وقت رہ گیا، اس لیے جناب خلیق صاحب سے کہیں گے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس آیت میں 1 سے زائد شادی کی اجازت دی گئی ہے، خود اسی آیت میں ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم 1 سے زائد شادیوں کی صورت میں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہارے لیے بہتر یا ضروری یہ ہے کہ تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یعنی 1 سے زیادہ کی اجازت مشروط ہے انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور دوسری بات انتہائی مختصر یہ کہ یہ جو عدل کی تعریف ہے، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق قلبی میلان اور رجحان کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری سلوک اور رویے اور معاملات کے ساتھ ہے۔ تو جو چیزیں قلبی میلان سے متعلق ہیں اس پر انسان کا وہ تو انسان مجبور ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم انصاف کرنا چاہو تب بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ جو قلبی میلان ہے، محبت ہے، جو دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات اور جذبات ہیں، لیکن جو چیز نظر آنے والی ہے کہ اس میں انصاف ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، چونکہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے اگر انشاءاللہ کبھی اگلی ملاقات میں اس موضوع پر اور مزید کہنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس موضوع کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ بات بہرحال ہمارے ملاحظے میں ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو لوگ 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں وہ عدل و انصاف اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں، اور ضروری ہے یہ کہ ایک شوہر اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف رکھے۔ محبت میں عدل نہیں کر سکتا تو ظاہری معاملے میں اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ جتنے دن ایک بیوی کے ساتھ رہتا اتنے ہی دن دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے، باری مقرر ہونی چاہیے اتنے ہی دن۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کا ہو کر کے رہ جاؤ اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو، نہ وہ مطلقہ لگے نہ منکوحہ لگے، نہ ایسا لگے کہ اس کا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی ایسی لگے کہ وہ مطلقہ ہے جا کر کے کسی سے شادی کر سکتی، یعنی بین کی کیفیت اس کو چھوڑ دو، معلق لٹکی ہوئی کہ معاشرے میں اس کو کوئی پتہ نہ چلے کہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم اور یہ تعدی جو ہے یہ جائز نہیں ہے بشرط تعدد ازدواج۔ یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت قبیح یا بہت بری روایت ہے جو قائم ہو گئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں قرآنی یہ آیت پر غور کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، قیامت کے دن وہ انسان اس کا پہلو جھکا ہوگا، یعنی پہچان لیا جائے گا کہ اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا، ظالم تھا۔ تو اس طرح